اس سورت کی بہت ساری فضیلتیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص کی تلاوت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یعنی جو آدمی 1 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ 10 پاروں کی تلاوت کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائے۔ اتنی عظیم الشان سورت، اور جو 3 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کر لے گا، پورے قرآن کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، تمہارے لیے کیا مشکل ہے کہ تم روزانہ سونے سے پہلے 1/3 قرآن پڑھ کر سو جایا کرو؟ صحابہ کرام پر یہ بات ذرا مشکل گزری، یا رسول اللہ اسے کیسے ہو سکتا ہے کہ سونے سے پہلے ہم 10 پاروں کی تلاوت کر کے سوئیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سونے سے پہلے سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے؟ صحابہ نے کہا کہ جی یا رسول اللہ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، 1 مرتبہ اگر سونے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو گے، اللہ تعالیٰ 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اتنی عظیم الشان سورت ہے، 1 منٹ میں 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہو۔ 1 منٹ میں 3 مرتبہ، 1 منٹ میں پورے قرآن کے برابر ثواب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، سونے سے پہلے میں بتا چکا، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تینوں سورتیں پڑھتے، اپنے جسم پر دم کرتے، اس کے بعد آرام فرماتے، اور ساری زندگی آپ کا یہ معمول رہا۔ اس لیے آج آپ نے سن لیا، اپنا معمول بنا لیں، سونے سے پہلے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر سوئیں گے، پورے قرآن پڑھنے کے برابر اللہ ثواب عطا کرے گا۔ معمول بنائیں۔ اور یہ بات بھی میں بتا چکا کہ جس بندے کے ساتھ بھی آپ کا تھوڑا بہت تعلق رہا ہو زندگی میں، چاہے اس کے ساتھ سلام کلام کا تعلق رہا ہو، اور اچانک سے اس کے بارے میں آپ کو خبر ملتی ہے کہ وہ رخصت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو آپ کا اتنا حق ضرور بنتا ہے کہ آپ اس بندے کے لیے کم از کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کر دیا کریں۔ آپ کی 1 منٹ سے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ اگلے بندے کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ 1 منٹ جاتی ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کی روح کو ثواب بخش دیا کریں۔ آپ کی 1 منٹ لیکن میت کے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ مرنے والا اس پوزیشن میں ہوتا ہے جیسے ڈوبنے والا ہوتا ہے، کہ ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، وہ تنکے کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی لیے جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا رجسٹر تو بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی بھی بندے کی طرف سے کوئی سبحان اللہ کا ثواب بھی اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، دعائیں دیتا ہے، جیسے تم نے مجھے یاد کیا، اللہ تعالیٰ تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہیں یاد کرنے والے بندوں کا انتظام فرما دے۔ اور میں سمجھتا ہوں میرے دوستو عزیزوں، مرنے والوں کو ہم یاد کریں گے تو ہمارے مرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ غیب سے ایسا انتظام کر دے گا کہ لوگ ہمیں بھی یاد کریں گے۔ اور اگر ہم ہی لوگوں کو یاد نہیں کریں گے تو ہمارے جانے کے بعد ہمیں بھی کوئی یاد نہیں